ایسا کیوں ہے بے نظیر کہ جو سیاسی رہنما ہیں وہ ابھی بھی یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کتنا ناگزیر ہو چکا ہے ہمارا صحیح فیصلے کرنا، سخت فیصلے کرنا، معیشت کو بچانا۔ آج بھی دیکھیں خبر آئی کہ ایک اور ایس اے پی ایم کا اضافہ کر لیا گیا ہے، کابینہ کی تعداد اور بڑھ گئی، 77 تک پہنچ گئی ہے۔ علینا، پہلے تو اگر شہزاد اسی طرح بات کرتے رہے تو اسحاق ڈار صاحب پھر سے واپس ملک سے باہر چلے جائیں گے اور شاید اس بار واپس نہ ہی آئیں۔ اچھا دیکھیں، میرے خیال سے آپ کا جو سوال ہے اس پہ آنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی، تھوڑی سی کلیئرٹی لانا چاہوں گی، کیونکہ آج میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی تھی اور آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا، جو سعودی وزیر خزانہ نے بات کی کہ اس کا جو لنک ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں سے، اس سے نہیں ہے۔ وہ جو بات کر رہے تھے اس کا لنک ہے ان کے اپنے ملک میں جو ہو رہا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ میں خاص طور پہ پچھلے کچھ سالوں میں اور جب سے محمد بن سلمان آئے ہیں، ان کی ایک بڑی پریکٹیکل اور بڑی پریگمیٹک سی اپروچ ہے اپنے ملک کے بارے میں، اور ان کو پچھلے کئی سالوں سے نظر آ رہا تھا کہ تیل کی جو ڈیمانڈ ہے جس کی ریونیو پہ ان کی پوری معیشت چلتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ رینیوبل انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے تیل پہ۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ٹورزم ان کا سیکٹر کھل گیا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے کانسرٹس ہو رہے ہیں، سیلیبریٹیز آ رہے ہیں۔ اسی طرح محمد بن سلمان جو ہیں، ان کا ایک بڑا ایمبیشس پلان ہے کہ وہ ریڈ سی پہ ایک بہت بڑا ایک شہر بنائیں گے، ایک فیوچرسٹک شہر میں بنائیں گے جہاں پہ ویٹرز جو ہیں وہ روبوٹس ہوں گے۔ تو وہ اپنی اکانومی کو آہستہ آہستہ ڈائیورسفائی کر رہے ہیں اور وہ بڑے سوچ سمجھ کے اب خرچہ کر رہے ہیں۔ یہی چیز اب ان کی فورن پالیسی میں ریفلیکٹ کر رہی ہے، اور یہی بات وہ جو ان کے وزیر خزانہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے۔ بلکہ آپ اس کی سب سے بڑی مثال ہے ایجپٹ۔ جب ایجپٹ اس بار ان کے پاس گیا، اور ایجپٹ بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہا ہے پیسے دینے کے لیے، جب ایجپٹ ان کے پاس گیا سعودی عربیہ کے پاس، تو ان کو اس بار گرانٹ نہیں ملا جو ان کو پچھلی بار ملا تھا۔ اس بار سعودی عربیہ نے ان سے کہا ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹس کریں گے، آپ کے انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کے پبلک لسٹڈ کمپنیز میں انویسٹمنٹ کریں گے، ہم آپ کو گرانٹس ہی دیں گے۔ تو وہ بڑے سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں اور وہ اپنی معیشت کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے ہم جو اس کو لنک کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، جہاں تک بجلی کی قیمتیں ہیں اور گیس کی، میرا نہیں خیال ہے اس پینل پہ کوئی بھی علینا کہے گا کہ آپ بڑھا دیں، لیکن جیسے شہزاد بھی کہہ رہے تھے، لگ یہ رہا ہے کہ شارٹ ٹرم ریلیف کے لیے اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ نہیں، شہزاد نے کہا ہے کہ آپ کو بڑھانی پڑے گی، بیکاز اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ شارٹ ٹرم ریلیف ہی ہوگا نا، وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ شارٹ ٹرم ریلیف کے لیے آپ کو بڑھانا پڑے گا، لیکن لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے، جو ریفارمز ہیں جس کے بارے میں سارے اکانومسٹ بات کرتے ہیں، وہ ایونچولی آپ کو اس طرف جانا ہوگا۔ ہم نے جب یہ جنیوا میں بھی ابھی کانفرنس ہوئی تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی کہ پاکستان میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔